ہمارے بہت سے بھائی بہنوں کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے نا، والدین میں سے کسی کا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا یا والدہ کا انتقال ہو گیا، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ایسے کام ہیں کہ ہمارے والد صاحب کو، والدہ کو یا والدین کو اس کا ثواب زیادہ ملے؟ ہمارے اوپر ہمارے والدین کی وفات کے بعد کیا حقوق ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ تو آج انشاءاللہ ہم 7 چیزیں آپ کو بتائیں گے جو حدیث کی روشنی میں علماء نے بیان فرمائی ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد یہ 7 کام ہمیں کرنا چاہیے، یہ 7 حقوق ہیں۔ ان میں پہلی چیز ہے ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا۔ حدیث میں آئی ہے یہ باتیں، ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا۔ جب بھی دعا کریں والدین کے لیے دعا کریں، یہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے، ٹھیک ہے؟ تو والدین کے لیے دعا اور استغفار کرنا۔ نمبر 2 پر ہے ایصال ثواب کرتے رہنا، ان کو ثواب پہنچانے کی فکر کرتے رہنا۔ آپ نے کسی کو 10 روپیہ بھی صدقہ کیا، پہلی بات تو اخلاص کے ساتھ آپ یہ کام کریں اور اس میں نیت کر لیں کہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے، رشتہ داروں کو پہنچے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو ثواب پہنچاتے رہا کریں، خاص طور سے اپنے والدین کو ثواب پہنچاتے رہیں۔ جو بھی نیک کام کریں اس میں والدین کے لیے نیت کر لیا کریں، تو ان کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ بڑا اہم مسئلہ ہے میرے دوستو۔ ہم نے دیکھا ایک مرتبہ ہمارے والد صاحب رسید بنوا رہے ایک صاحب کی، تو انہوں نے لکھا کہ والد صاحب یعنی میرے دادا کی طرف سے انہوں نے وہ رسید بنوائی۔ تو ہم نے پوچھا ان سے، یہ پرانی بات ہے، جب میں طالب علم تھا اس زمانے کی بات ہے، تو میں نے ان سے جب پوچھا تو کہنے لگے کہ بھئی میں اس لیے کر رہا ہوں بیٹا یہ کہ تیرے دادا کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی ثواب مل جائے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہمیں اپنے والدین کو ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے، اپنے نیک کاموں میں ان کو ثواب پہنچانے کی نیت کر لو۔ یہ ہم نہیں کرتے، بڑی ہماری غلط فہمی ہے۔ ہم سوچتے کہ ان کو ثواب بھیج دیا تو ہم کو نہیں ملے گا۔ نہیں بھائی، آپ نے جس کو بھی ثواب کا تحفہ دیا ہے نا، آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اس لیے ایصال ثواب کرتے رہیں اپنے والدین کو۔ نمبر 3، ان کے قرض ادا کرنے کی فکر کرنا۔ بچے اس بارے میں بڑی غلطی کرتے ہیں، سوچتے ہیں وہ تو ابا نے قرض لیا تھا وہ جانے، یہ سوچ کر مطلب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، بلکہ پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ والدین کی جو پراپرٹی ہے نا، اس میں سے والدین کا قرض ادا کرنے کی پہلے فکر کرنا ہے۔ والدین کی پراپرٹی میں سے قرض ادا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ والدین کی جو بھی پراپرٹی ہے، جو آپ میراث بانٹ رہے ہو، میراث بانٹنا آپ کو آپس میں تبھی جائز ہے جبکہ آپ اپنے والدین کا جو قرض ہے اس کو ادا کرنا پہلے ادا کریں، اس کے بعد میراث بانٹیں۔ باقاعدہ قرآن کریم میں جہاں میراث کے احکام بیان کیے گئے وہاں یہ مسئلہ ہے۔ یہ نہیں کہ وہ تو باپ کا قرض تھا وہ بھگتے گا، نہیں، وہ پراپرٹی بھی تو باپ کی تھی جو آپ میراث میں بانٹ رہے ہو، پہلے باپ کا قرض ادا کرو، یہ بچوں کی ذمہ داری ہے، اس کے بعد آپس میں میراث بانٹو۔ علماء نے لکھا ہے تجہیز و تکفین کا خرچہ، اس کے بعد قرض ادا کرنے کا خرچہ، اور اگر وصیت کی ہو تو اس کا خرچہ، یہ تینوں کام پہلے ہوں گے، اس کے بعد میراث بانٹی جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ ہے 3 کام۔ چوتھا کام، ان کے فرائض ادا کرنے کی فکر کرنا۔ کبھی کبھی والدین میں سے کسی کی نمازیں بہت ساری قضا ہو جاتی ہیں یا روزے ذمے میں رہتے ہیں، تو اللہ کے یہاں اس کی پوچھ ہوگی نا، اس لیے اگرچہ ماں باپ نے وصیت نہیں کی ہے، وصیت کی ہو تو الگ میٹر ہے، وصیت نہیں کی، بیچارے انتقال کر گئے، تو بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی فکر کریں کہ ان کی کتنی نمازیں قضا ہوئی ہوں گی یا کتنے روزے ان کے ایسے ہوں گے، تو اس کا فدیہ ادا کر دیں۔ یہ احسان ہوگا اپنے والدین پر بچوں کا، ٹھیک ہے؟ تو ان کے فرائض ادا کرنے کی فکر کرنا۔ نمبر 5 ہے وصیت اگر کی ہو تو اس کو پورا کرنے کی فکر کرنا۔ میں نے اس کا بھی ذکر کیا، کوئی بھی وصیت کی ہو اس نے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے 50,000 روپے فلاں مسجد میں دے دینا یا کسی مدرسے میں دے دینا، وصیت کر کے گئے ہیں، تو بچوں کی ذمہ داری ہے کہ میراث بانٹنے سے پہلے کیا کریں، وہ پہلے وصیت باپ کی ادا کرنے کی فکر کریں، ٹھیک ہے؟ وصیت کے بھی کچھ باریک مسائل ہیں، علماء سے آپ ڈسکس کر لینا کہ وصیت کی ہو تو اس کے کیا احکامات ہیں۔ نمبر 6، ہفتے میں 1 دن کم سے کم والدین کی قبر پر جانا چاہیے، یہ والدین کا حق ہے، وہاں جانا، کچھ پڑھ کر ان کو بخشنا، ان کے لیے دعا کرنا، یہ ہونا چاہیے۔ ہفتے میں کم سے کم 1 مرتبہ جانا چاہیے، یہ ان کا حق ہے، نہیں گئے گناہ نہیں ہے لیکن جانا چاہیے، اچھا ہے۔ اور نمبر 7 ہے ان کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرنا۔ والد صاحب چلے گئے، والدہ چلی گئی، ٹھیک ہے؟ تو اب ان کے جو بھی رشتہ دار ہیں، ان کے جو بھی دوست ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا اور ان کے ساتھ آپسی تعلق کا، صلہ رحمی کا اچھا برتاؤ رکھنا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان کی بہترین یعنی نیکی یہ ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کے وفات کے بعد اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کرے، ٹھیک ہے؟ ان من ابر البر ان يصل الرجل اهل ود به، او كما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ والدین کے انتقال کے بعد ہمیں ان کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں مزید سمجھائے اور ہمارے والدین میں سے اگر جو حیات ہیں ان کی قدر کی ہمیں توفیق دے، اور جو وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے ان کی حفاظت کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ ان کو مقام عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔